اچھے پیکج ہونے کے باوجود بھی ڈیوٹی پہ جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ سیلریاں زیادہ ہونا ضروری نہیں، محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرصے سے یہ مسئلہ ہے کہ نفرتوں کے پیغامبر بہت زیادہ ہو گئے۔ کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی سرکاری غیر سرکاری ادارہ ایسا بچا نہیں جس کے بارے میں نفرت انگیز گفتگو نہ کی جاتی ہو۔ وطن کی محبت، وطن کا پیار، ملت کا پیار لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا، لیکن اس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ نوجوان نسل جان چھڑاتی ہے کہ مجھے ملک سے جانے دیا جائے، کہیں اور جا کے آباد ہو جائے۔ ہمارے ہاں اس قدر زیادہ نفرت انگیزی کی جاتی ہے الا ماشاءاللہ کہ نوجوان بچے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنوں میں رشتہ نہیں کرانا، اپنا نہ ہو بیگانہ کوئی بھی ہو۔ کیوں کہ ہم خود اس طرح کی کہانیاں انہیں سناتے ہیں، اس طرح اپنوں کے شکوے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تو شاید کچھ وقت گزار لیں، لیکن اپنوں کے بیچ ان کے لیے ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت زندگی کا حسن ہے، محبت زندگی کا نور ہے، محبت زندگی کا محاصل ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں مریض محبت مجاہد نہ غازی، محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی۔ وہ کوئی اور شے ہے، محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی۔ کئی دفعہ آقا اپنے غلام کی مرضی کے مطابق ڈھلنا شروع کر دے تو پھر تو یہ محبت سے کوئی آگے کی شے ہوئی نا۔ تو میرے عزیز، پیار، محبت، بڑے سارے لوگ ملیں گے جو طبیعت کو تلخ کرتے ہیں، بڑی ساری باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کے مزاج کو کڑوا کسیلا کرتی ہیں، لیکن سوسائٹی کے مطابق اگر ہم ڈھلیں گے تو ہمارا مزاج بھی کڑوا کسیلا ہو جائے گا، کوئی کچھ بھی کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مومن محبت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ چلو جی بڑیاں ہو گئیاں فوٹوਆਂ، ہن ساڈی گل سننی جی، اے بھی محبت دی گل ہی کیتی میں، لیکن نا میرا دل کر رہا ہے مجھے دیکھیں، میری بات سنیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل تو انہوں اللہ مہنگے مہنگے دے، کدی جیب چپا کے بھی ویکھی دے بھلا کی ہوندا ہے۔ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی بنائیں، لیکن مہربانی کریں، اسی کو دیکھتے جانا سارا دن، اور بھی غم ہیں زمانے میں، ان پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو آپ تھوڑی مجھے بات کرنے کا موقع دیں، ویسے ہی میں نے باتیں تھوڑی کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آج میری کچھ طبیعت بھی تھوڑی بوجھل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کو نصیب کرے۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، سوسائٹی کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے ماحول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں، لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا وہ نظریاتی ہوتے تھے، ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے ساری دنیا وہی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے، جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں ادھر کے ہو جاتا ہے، جس ادارے کے خلاف، جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، کس مزاج کا ہے، ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین، تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے، راوی کمزور ہوتا ہے، تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی، بندہ کمزور ہے۔ ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں، بس چینل صحیح ہونا چاہیے، فوٹو اچھی آنی چاہیے۔ او میرے بھائی یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔
اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے. سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے. محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں, مثبت بات کبھی نہ چھوڑیں, اپنے مزاج کو, طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں. دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے. فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ جو ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا, یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء. یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں, رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں. یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا, اللہ کی محبت میں پیش کر دیا. جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے, رب رسول کی محبت میں آ گئے. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت, ہر شے سے بڑھ کر, کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو. اور پھر دوسرا, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی. حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. ہم نا جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں, اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا مطلب انوکھا ہے. سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو, پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو, پھر دونوں کھڑے کر لو, اور پھر اونچا پڑھو. اچھا وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا, وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا, دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا. میں چونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کہاں بھئی ان تو آپ چوپیں. بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محفل میں, کوئی بیمار بھی ہوتا ہے, کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے, تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے. یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہے. سنجیدہ اسٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی. تو میرے عزیز, حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت. اب ہم کیا کرتے ہیں, جذباتی باتیں. صحابہ یوں نہیں کرتے تھے, غور کر کے. میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں, توجہ کر کے. جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے. برادری سے زیادہ, قبیلے سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, دولت سے. یہ سوچیں کرنی چاہیے بات. پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری. ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں.